كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 331 331۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو میں دعا دیتا ہوں جنہوں نے الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا اور ساری دنیا سے SMS آئے۔ سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں سے اور پڑھنے والیوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت 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 جزائے خیر دے اور ان کی جائز مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اب محرم کے متعلق تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کا خیال رکھیے، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو میرے ساتھ درود ضرور پڑھ لیجئے آپ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کی اس خوشی میں تو ہم تم سے زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم عاشورے کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت بھی کرو، اس کے ساتھ ایک دن قبل یا بعد کا روزہ بھی رکھو۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے، جلد 4 صفحہ 21 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے اب دھیان سے سنیے، اس لیے 2 روزے رکھنے اب مسنون ہیں۔ 9 محرم یا 10 محرم کو روزہ رکھیے یا 10 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھیے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ یہ حدیث ہر سال کے لیے یاد کر رکھ لیجئے، آپ یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ جو بھی روزہ رکھے گا یعنی عاشورہ کا تو گزشتہ 1 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اب اگر آپ نے روزہ رکھ لیا لیکن رکھنے 2 ہیں، ایک نہیں رکھنا ہے، 9-10 رکھیے یا 10-11 رکھیے، تو 1435 کے گناہ سارے کے سارے معاف۔ اس لیے روزہ رکھ کر مجھے SMS کرنا انشاءاللہ، بس یہ ہے، روزہ رکھو تو SMS کرنا تو ہمیں خوشی ہوگی اور دعا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ تو ہو گیا سبق۔ اب آج کا جو پڑھنے کا ہے وہ یہ کہ چلیے آج جنت کے اندر محل تو بنا لیتے ہیں بھائی، جنت میں محل بنا لیجئے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں محل بن جائے گا انشاءاللہ، اور محرم کے مہینے میں محل بنے گا تو ہمارے لیے اچھا ہے ماشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں۔ یہ یقین کرتے، یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اس لیے آپ جنت میں محل بنائیے
اور ہمیں SMS کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں کہوں تبھی SMS کرنا، ویسے SMS مت کرنا. اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنی ٹن ٹن کی آوازیں ہوتی ہیں کہ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہو یہ تو، اس لیے اب اس کا SMS نہ کرنا. بس آپ جو ہے اپنا محل بنا لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن عاشورہ کا روزہ 9-10 یا 10-11 کا رکھ کر SMS کرنا تو ہمیں انشاءاللہ خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الله أكبر لا إله